بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بہادری اور حضرت ابو حضرت یا حضرت عبدال بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کمان ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں اس کمان کو لے کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سرا ٹوٹ گیا۔ میں برابر حضور کے چہرے کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے جاتا اور حضور کے چہرے کو بچا لیتا۔ چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر میں مجھے ایک تیر ایسا لگا جس سے میری آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر آ گرا۔ میں اسے ہتھیلی پر رکھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا ڈیلا میری ہتھیلی میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی: اے اللہ، قتادہ نے اپنے چہرے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے چہرے کو بچایا ہے، لہٰذا تو اس کی آنکھ کو زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز بنا دے۔ چنانچہ ان کی وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرہ سے حضور کے چہرہ کی حفاظت کرتا رہا۔ حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ اپنی پشت سے حضور کی پشت مبارک کی حفاظت کرتے رہے حتیٰ کہ ان کی پشت تیروں سے بھر گئی، اور یہ بھی غزوہ احد کے دن ہوا تھا۔ حضرت ابو حضرت یا حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کی عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر 200 درہم مقرر کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہر میں امداد لینے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا تم نے کتنا مہر مقرر کیا؟ میں نے کہا 200 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدار کو میری حیثیت سے زیادہ سمجھتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ، اگر تم وادی کی کسی عورت سے نکاح کرتے تو تمہیں اتنا زیادہ مہر نہ دینا پڑتا، تم نے اپنی قوم میں شادی کی ہے اس لیے اتنا زیادہ مہر دینا پڑ رہا ہے جو تمہاری حیثیت سے زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم تمہاری مدد کرنے کے لیے اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں چند دن انتظار میں ٹھہرا رہا، پھر قبیلہ جسم بن معاویہ کا ایک آدمی آیا جس کا نام رفا بن قیس یا قیس بن رفا تھا۔ وہ قبیلہ جسم کے بڑے خاندان کو ساتھ لے کر آیا اور مدینہ کے قریب مقام غابہ میں اپنی قوم اور ساتھیوں کو لے کر ٹھہر گیا۔ وہ قبیلہ قیس کو حضور سے لڑنے کے لیے جمع کرنا چاہتا تھا اور قبیلہ جسم میں اس کا بڑا نام اور اونچا مقام تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور 2 اور مسلمانوں کو بلایا اور فرمایا تم لوگ جاؤ اور اس آدمی کے بارے میں پورے حالات معلوم کر کے آؤ۔ حضور نے ہمیں ایک دبلی اور بوڑھی اونٹنی عطا فرمائی۔ ہمارا ایک آدمی اس پر سوار ہوا تو اللہ کی قسم وہ کمزوری کی وجہ سے اسے لے کر کھڑی نہ ہو سکی، تو کچھ آدمیوں نے اسے پیچھے سے سہارا دیا، تب وہ کھڑی ہوئی، ورنہ خود سے تو کھڑی نہ ہو سکتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پر بیٹھ کر تم وہاں پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضور کے اس ارشاد کی برکت سے ان حضرات نے اسی اونٹنی پر سفر پورا کر لیا۔ اللہ نے اس کمزور اونٹنی کو اتنی طاقت عطا فرمائی، چنانچہ ہم چل پڑے اور ہم نے اپنے ہتھیار تیر اور تلوار وغیرہ ساتھ لیے اور عین غروب کے وقت ان لوگوں کے قیام گاہ کے قریب پہنچ گئے۔ میں ایک کونے میں چھپ گیا اور میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا تو وہ بھی ان کی قیام گاہ کے دوسرے کونے میں چھپ گئے۔ میں نے ان سے کہا جب تم دونوں سنو کہ میں نے زور سے اللہ اکبر کہہ کر اس کے لشکر پر حملہ کر دیا ہے تو تم دونوں بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر حملہ کر دینا۔ اللہ کی قسم ہم اسی طرح چھپے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمیں انہیں غافل پا کر ان پر حملہ کر دے یا کوئی اور موقع مل جائے۔ رات ہو چکی تھی اور اس کی تاریکی بڑھ چکی تھی۔ اس قبیلہ کا ایک چرواہا صبح سے جانور لے کر گیا ہوا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، تو انہیں اس کے بارے میں خطرہ ہوا۔ ان کا سردار رفا بن قیس کھڑا ہوا اور تلوار لے کر اپنے گلے میں ڈال لی اور کہا اللہ کی قسم میں اپنے چرواہے کے بارے میں پکی بات معلوم کر کے آتا ہوں۔
اسے ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اس کے چند ساتھیوں نے کہا آپ نہ جائیں، اللہ کی قسم آپ کی جگہ ہم جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ ساتھیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ چل پڑا یہاں تک کہ میرے پاس سے گزرا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ عین میرے نشانے پر آ گیا ہے تو میں نے اسے تیر مارا جو اس کے دل کو جا کر لگا، اور اللہ کی قسم اس کی زبان سے کوئی بات نہ نکلی۔ میں نے چھلانگ مار کر اس کا سر کاٹ لیا، اور میں نے لشکر کے اس کونے پر اللہ اکبر زور سے کہہ کر حملہ کر دیا، اور میرے دونوں ساتھیوں نے بھی زور سے اللہ اکبر کہہ کر لشکر پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے وہ لوگ گھبرا گئے اور سب یہی کہنے لگے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اور عورتیں اور بچے اور ہلکا پھلکا سامان جو لے جا سکتے تھے وہ لے کر وہ بھاگ گئے، اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہمارے ہاتھ آئیں جنہیں ہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور میں نے اس کا سر بھی اپنے ساتھ لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ نے مجھے مہر ادا کرنے کے لیے اس مال غنیمت میں سے 13 اونٹ عطا فرمائے۔ اسی طرح مہر ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا۔ اللہ اکبر۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔